اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہم لائن نمبر 48 سے دوبارہ آج شروع کریں گے۔ واتقوا، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی انگریزی کے اس چھوٹے سے لفظ سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ جو گڑھے ہیں، جو پٹ فال ہے، اس میں گرنا سے بچنا، گرنے سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے بنایا وہ سیدھا سیدھا راستے پہ ہمیں چلاتا ہے، اور جب ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں تو گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ جو کہ قانون کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، جو قانون کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور کفر کی سزائیں بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھی ہوں گی۔ تو جب ہم اس قانون کو، اس سسٹم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے رکھا، ہمیں کس کی بہتری کے لیے چلتی ہیں؟ ہمارے لیے۔ درخت اپنے اوپر پتے اگاتا ہے اور پھل اگاتا ہے، کس کے لیے؟ جانور انڈے دیتے ہیں اور پھر بچے نکلتے ہیں، وہ انڈے اور بچے کون استعمال کرتا ہے؟ ہم۔ سورج کی گرمی سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ ہم۔ پانی میں، سمندر میں جہاز چلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کون پہنچتا ہے؟ ہم۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون اور ایک سسٹم کے مطابق ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ جب ہم اس قانون پر عمل نہیں کرتے، آپ سمندر میں چھلانگ لگا کے دیکھیے، قانون ہے کہ اس کے اوپر آپ تیر سکتے ہیں، اس قانون کو نہ سیکھیں تو آپ ڈوب جائیں گے۔ اس قانون کو جب اپلائی نہیں کرتے تو ہم پٹ فال میں گر جاتے ہیں۔ اور جو یوم کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ کسی ایک خاص دن کے لیے نہیں آیا، ایک خاص سچویشن کے لیے، ایک خاص ٹائم کے لیے، ایک خاص سچویشن یا خاص ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سچویشن سے بچو، تقوی اختیار کرو، پٹ فال میں نہ گرو، کیونکہ سچویشن ایسی آ جائے گی کہ کسی ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور میرا ہاتھ جل گیا تو میرا جلے گا، میں کسی اور کا ہاتھ زبردستی آگ میں ڈالوں گی تو اس کا ہاتھ جلے گا، وہ میری غلطی ہوگی۔ لیکن جب میں اپنا ہاتھ جلاؤں گی تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تکلیف میرے بیٹے کو ہو جائے، درد یا میرے ماں باپ کو ہو جائے، وہ مجھے ہی ہوگی، کیونکہ میں نے عمل کیا ہے تو نتیجہ بھی مجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک سچویشن ایسی آتی ہے جب آپ کا ریئیکشن پیمنٹ بیک ہونے لگ جاتی ہے تو آپ کسی دوسرے کو اپنی پیمنٹ بیک آپ کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ نفسن نفسن، کوئی ایک نفس دوسرے نفس سے شیئن، کچھ بھی اس کو بدلہ نہیں ملتا۔ جو میں نے کیا ہے اس کا بدلہ مجھے ملتا ہے، اور جو دوسرے نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اگر میں نے اچھا کیا ہے تو مجھے اس کا بدلہ اچھا ملے گا، چاہے 10 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے، 1 مہینے بعد ملے، 1 دن کے بعد ملے، 1 گھنٹے کے بعد ملے۔ اور جوں آپ ڈیولپ کرتے جاتے ہیں، اللہ کے قانون کے اوپر عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، آپ کی پکڑ بھی اتنی تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ میں تو کسی کے لیے برا سوچوں تو مجھے سزا ملنے لگ جاتی ہے، کرنا تو دور کی بات۔ نفسن نفسن شیئن، کچھ بھی بدلہ دوسرے انسان کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکیں گے۔
वला युकबलू और ना कबूल किया जाएगा मिनहा इससे शफाअतुन कोई शफाअत। अब शफाअत को मैं ज़रा थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ एक अकीदा ये चलता जा रहा है कि जब क़यामत में हिसाब किताब होगी और दोज़ख की सज़ा का हुक्म हो जाएगा तो हमारे अंबिया इकराम और ख़ास तौर पे हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहते हैं कि वो खुदा के हजूर मुजरमीन की सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश पर अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा और वो जन्नत में चले जाएंगे, और इसे वो शफात कहते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में शफात के ये अकीदा जो है उसके ऑपोजिट हमें समझाता है। क्या समझाता है कुरान मजीद में? मैं एक जगह से अरबी पढ़ रही हूँ और आप सुने। मन यामिल, जो अमल करता है, मिस्काल ज़र्रतिन, एक ज़र्रे के बराबर के वज़न के बराबर, खैरन, खैर का, एक ज़र्रा खैर का जो भी अमल करता है, यराहू, उसको देख लेता है, ही और शी रिसीव्स इट बैक। वमन यामिल, और जो अमल करता है, मिस्काला ज़र्रतिन, एक वज़न ज़र्रे के बराबर, शर्रन, शर, बुराई का, यराहू, उसको देख लेता है। आई थिंक 99 की 708 7 और 8, 7 नंबर की और 8, 99 की आयत नंबर 7 और 8 में ये लिखा हुआ है, हर अमल का ज़र्रा ज़रा नतीजा खेज होता है और हम उसे देख लेते हैं, यानी कि वो हमारे सामने आ जाता है। ईसाइयों के यहाँ भी ये अकीदा था कि वो कहते थे कि हज़रत ईसा को देखो कि जो शख्स उन पर ईमान ले आता है उसके गुनाहों का कफ़ारा हज़रत ईसा देकर उसे जहन्नम से बचा लेते हैं। तो हमारा भी वही अकीदा है, लेकिन इस अकीदे से के ख़िलाफ़ मैंने जो आयत अभी पढ़ी 99 की 7 और 8 कि मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, जो ज़र्रे के बराबर भी खैर का करता है उसको पा लेता है, यराहू, उसको देख लेता है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, और जो शर का एक ज़र्रे के बराबर भी, वज़न के बराबर भी कोई अमल करता है बुराई का, यराहू, उसको अपने सामने देख लेता है। कुरान करीम में इस किस्म की शफाअत की कोई सनद नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कानून मुकाफ़ात, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन है, उससे भी कहा है, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, ये जो मैं अब आपके सामने पढ़ रही थी, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, कोई शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी। फिर एक शफ़ाअत को और बड़े अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जो वितर हम पढ़ते हैं 3, अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए तादाद हमें समझाई कि एक को 1, जो 2 का जोड़ा बन जाता है और एक अकेला रह जाता है 3 में से, एक जो एक अकेला है उसको वितर कहते हैं, अकेले को वितर कहते हैं। और जो 2 एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं उन 3 में से, वो एक दूसरे की शफात करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे की खबरगिरी रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट या स्ट्रेंथ देते हैं एक दूसरे को। अल्लाह ताला ने नेक कामों में शफात का हुक्म दिया है कि एक दूसरे की खबरगिरी करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ जाकर जोड़ा बन जाओ, उनके साथ खड़े हो जाओ।
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تمہارے ایکشنز کا ریئیکشن آئے گا تو کوئی تمہارے ساتھ آ کے اس کا خرابی یا اچھائی کو بانٹ نہیں سکے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ عدل قبول کیا جائے گا. عدل ہوگا اس میں. عدل کو کیا کہتے ہیں؟ توازن کو. دو چیزیں برابر کی جب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں توازن کی جب ہوتی ہیں تو عدل ہوتا ہے. اور جو اونٹ کے دونوں طرف جو ایک ڈالا جاتا ہے کجاوا، اس میں دونوں طرف کا جب بوجھ برابر ہوتا ہے تو اس کو بھی عدل کہتے ہیں. تو یعنی کہ برابر آ کے کوئی آپ کے ساتھ آپ کا بوجھ آدھا آدھا نہیں بانٹ سکے گا. وَلَا هُمْ، اور نہ وہ يُنصَرُونَ، کوئی نصرت پائیں گے. نصرت کو بھی آج میں آپ کو خوبصورتی سے بتاتی ہوں. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے قانون اور سسٹم کو ہمیں سارے قرآن میں سمجھاتا ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے، اور کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نصرت خداوندی نہیں ملے گی. نصرت خداوندی کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصرت خداوندی کہتے ہیں جب اسی قانون کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور جو اچھے ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں، خالی بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو سے نہیں، اس پر عمل کرنے سے، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب ہے. اٹس اے بک آف لا، کوڈ آف لائف، رولز اینڈ ریگولیشنز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اس قانون پر عمل کرو گے تو نتیجے جو ہیں وہ بہت خوبصورت آئیں گے. اس کو نصرت خداوندی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو، لیکن ان پہ عمل ہم نے خود کرنا ہے، اور نتیجے کی خوبصورتی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ریئیکشن کی شکل میں جو پیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرتے ہیں، اور اسی کو نصرت خداوندی کہا جاتا ہے. یہ آیت کو جو میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی سمجھائی، اسی کو آج میں نے دوبارہ بہت لفظ، ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو میں نے اس کا بتایا. اگر آپ خوبصورتی سے اور اچھے طریقے سے اور دماغ کو کھول کر اس ایک آیت کو سمجھ لیں گے تو ہمارے اس قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ قانون پر عمل جب کریں گے اس نیت سے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن ہمیں واپس ملنے والا ہے، اور نصرت خداوندی کی شکل میں ہم پراسپر کرنے والے ہیں، ہم فتح یاب ہونے والے ہیں، ہم کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس قانون کو نہ سمجھیں. بہت کم اس میں آرڈرز ہیں، ڈو دس. موسٹلی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے قانون کے اوپر عمل کرنے اور اس کے ریئیکشنز کو پانے کی بات ہی ہمیں سمجھائی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے.